پھر کیا ہوگا جب موت طاری ہوگی؟ پھر فیقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کہنے لگو، پھر یہ کہو، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مدت کی مہلت اور کیوں نہ دی؟ یعنی بندہ پھر افسوس وہاں پر جائے گا نا جنت میں، اور حشر میں دیکھے گا جنتیوں کا مقام اور شان دیکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ وہاں پر یہ بندہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، التجا، ربی لولا اخرتنی، اے میرے اللہ تو نے مجھے اتنی سی مہلت کیوں نہ دی، مجھے تھوڑا موقع اور دے دیتا، الی اجل قریب، فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ تو مجھے مہلت دے دیتا نا، تھوڑی سی زندگی کی اور مہلت دے دیتا، تو میں کیا کرتا؟ تیری راہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب یہ کتنی بڑی تمنا ہے۔ تو آج مہلت ہے نا، آج وقت ہے، آج ہمیں خرچ کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ یار یہ کیسے خرچ ہوگا، مگر اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہے، اور اللہ کی راہ میں کیا گیا خرچ مال کے اندر کمی نہیں لاتا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے بندے کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ تو نہیں ہے۔ ہم بینک کے اندر پیسے رکھتے ہیں نا، پرائیویٹ بینک کے اندر یا سرکاری بینک کے اندر، کوئی 5%، کوئی 4%، کوئی 8% تک اس کے اوپر منافع دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پرسنٹیج ہے، ایک لیمٹ، اور پھر یہ خوف اوپر سے علیحدہ رہتا ہے کہ اگر وہ دیوالیہ ہی کر گیا اس بینک کا تو ہمارے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، مال ضائع ہو جائے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وعدہ، بندوں کا وعدہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ کو اپنا مال دے گا، یہ جتنا خرچ ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو دگنا اور چگنا کر دیں گے، دگنا چگنا کر کے لوٹایا جائے گا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر تنگ دستی کا خوف ہو، معاشی تنگ دستی ہو، تو اللہ کے ساتھ تجارت کرے، یعنی وہ جو مال تھوڑا ہے، جتنا بھی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ تو خرچ کرنے کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اب کتنی برکت ڈالی جائے گی، اس کی بھی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں نا، کوئی ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 10 دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم نے اکثر سنی ہوگی، 1-2، اس کے بدلے اللہ کی بارگاہ سے 10 انعام ملتے ہیں، 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا عطا کرتا ہے۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک خرچ کرو گے اس کے بدلے میں 100 گنا زیادہ دوں گا، اور 100 سے زیادہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کی تو پھر لیمٹ ہی نہیں رکھی، 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ریٹرن کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ تو لیمٹ ہی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے اپنے بندے کو دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ اب یہ جو درجے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے واپسی کے، جو بندے پر انعام ہوتا ہے، وہ ہر بندے کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی لاکھوں خرچ کرے مگر بدلے میں 10 گنا ملے، مگر ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایک خرچ کرے بدلے میں 700 گنا مل جائے۔ یہ ہر ایک کی اپنی قلبی کیفیت ہوگی، ہر ایک کا اخلاص ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔